بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 14ویں سپارے میں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل یہ دو صورتیں ہیں۔ سورۃ الحجر مختصر صورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور 6 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے سورہ ابراہیم تھی اور اس سے پہلے سورہ رعد تھی، تو یہ سورہ رعد، سورہ ابراہیم اور سورۃ الحجر یہ 3 صورتیں تقریباً ایک ہی طرح کی ہیں، مختصر صورتیں ہیں، بہت زیادہ طویل بھی نہیں اور بہت زیادہ مختصر بھی نہیں، یہ متوسط صورتوں میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ تو سورۃ الحجر کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے کہ قیامت کے دن کافر لوگ بھی حسرت اور تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ایک مرتبہ دنیا میں کلمہ پڑھ لیتے۔ یہ اس وقت کی بات ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کے لیے جنت کا فیصلہ اور جہنم والوں کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائے گا، اور اس کے ایک عرصے کے بعد پھر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہوں گے لیکن جن کی زندگیوں میں گناہ غالب ہوئے ہوں گے، وہ ان کو اپنے ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور جب جہنم سے وہ نکل آئیں گے اور ان کے لیے جنت کے فیصلے ہو جائیں گے، کچھ وقت تک ان کے چہروں پر جہنمی ہونے کا نشان لگا ہوا ہوگا، پھر اللہ اپنے فضل سے وہ بھی ختم کرے گا۔ جب یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیا جائے گا، پھر اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور موت کی بھی موت آ جائے گی، تو اس وقت یہ کافر تمنا کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے، ایک مرتبہ کلمہ ہی پڑھ لیتے، آج ہم یہاں سے نجات پا لیتے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت کافروں کو جہنم کے اندر صندوقوں میں بند کر کے باہر سے تالے لگا دیے جائیں گے، اور وہ آگ کے صندوق اور آگ ہی آگ، اب ان کی کوئی وہاں فریاد نہیں سنی جائے گی، اب ان کا کوئی واویلا نہیں سنا جائے گا۔ اس وقت تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر تمنا کریں گے ہائے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ لیکن اس وقت کی یہ تمنا، اس وقت کی یہ حسرت اور اس وقت کی یہ زاری کرنا یہ بیکار ہے۔ آج دنیا میں زاری کرنے کا وقت ہے، آج دنیا میں جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے ذرائع اختیار کرو۔ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، آپ چھوڑ دیجئے یہ مزے اڑاتے رہیں دنیا میں، اور ان کی امیدوں نے غافل کر رکھا ہے، فسوف یعلمون، ان قریب یہ جانیں گے۔ سوال یہ کہ کب عذاب آئے گا؟ کہ ہر امت کا ہر شخص کا، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے موت کا۔ وقالوا یا ایھا الساحر وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے، چونکہ سورۃ الحجر ہے۔ عرض کر چکا ہوں پہلے بھی یہ بات کہ ہر وہ سورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، شروع میں قرآن مجید کے متعلق بحث ہوتی ہے، رسالت کے متعلق بحث ہوتی ہے۔ اے وہ شخص، وقالو کہنے لگے، اے وہ شخص نزل علیہ ذکر، جو یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر قرآن اترا ہے، انک لمجنون، آپ دیوانوں والی باتیں کرتے ہو۔ کیوں؟ لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر تو دیوانوں والی باتیں نہ کرتا تو اتار کے دکھاؤ فرشتوں کو، ہمارے سامنے فرشتے آئے۔ جواب آیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، یاد رکھو آسمان سے فرشتوں کا اترنا اس وقت ہوتا ہے جب عذاب کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور عذاب کے فیصلے ہونے کے بعد پھر کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں اللہ اس قرآن کو محفوظ کرتا ہے، اس کے وہ الفاظ اسی طرح سے محفوظ، وہ لہجے ادا کے اسی طرح سے محفوظ، جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کو سنایا ہے، جس طرح سے اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے نازل فرمایا ہے اور جبریل کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی طرح سے یہ موجود ہے۔ پھر اللہ پاک نے حفاظت کے ذرائع اور اسباب سمجھانے کے لیے بتایا کہ
کیا دیکھتے نہیں ہو وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ، یہ بڑے بڑے آسمان اللہ نے بنائے اور اس میں بڑے بڑے برجوں کی طرح کے ستارے اللہ نے بنائے، جو رب ان ستاروں کی حفاظت کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے مدار میں چل رہا ہے۔ اور وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، اور آسمانوں کو اللہ نے محفوظ کیا ہے شیطان مردود سے، کہ جب شیطان اوپر کو جاتا ہے فرشتوں کا کلام اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، اس کے پیچھے ایک روشن ستارہ پڑ جاتا ہے اور اسے جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ یہ حفاظت تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ جو رب آسمان سے شیطانوں کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور حفاظت اس نے کی ہوئی ہے، آسمان سے اگر ملائکہ آپس میں بات کرتے ہیں ان کا کلام کسی کو نہیں چرانے دیتا، نہیں ضائع ہونے دیتا، تو اسی طرح سے اللہ پاک نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اسی طرح سے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، زمین کو اللہ نے تھاما ہوا ہے، اس کو اللہ نے ارتعاش سے، حرکت کرنے سے، اضطراب سے اللہ نے اس کو محفوظ فرمایا ہے، اور انسان کی روزی کے اسباب اللہ نے اس میں محفوظ فرمائے، پانی اس میں محفوظ فرمایا ہے، اور ہواؤں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ بڑے بڑے بادلوں کو، بڑے بڑے پانیوں کو دائیں بائیں منتقل کرتی ہیں۔ فرمایا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم ان سب چیزوں کو خزانہ کرنے والے نہیں تھے۔ جس طرح سے یہ ہماری حفاظت کے اسباب ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور فرمایا کہ ہم موت و حیات کے مالک ہیں اور ہم ہی تمہارے وارث ہیں۔ جس طرح سے موت و حیات کی ملکیت اور قبضہ اور قدرت اللہ کے پاس ہے، اسی طرح سے اللہ نے اس قرآن مجید کو بھی محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، آگے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا اس رکوع میں، اور یہ سمجھایا کہ بات شروع میں آئی تھی کہ اس صورت کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، کہ قیامت کے دن کافر حسرت کریں گے کہ ہائے کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ تمہیں اسلام سے کون چیز روک رہی ہے؟ شیطان تمہیں اس دنیا کے اندر روکے گا، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے۔ اور وہ اعمال جو تمہارے ایمان کے اندر تقویت پیدا کرنے والے ہیں، ان اعمال سے یہ تمہیں ہمیشہ روکے گا، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، اس سے تم نے بچ کے رہنا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، جنت کا منظر اللہ نے بیان فرمایا اور جہنم کے احوال بھی بیان فرمائے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اہل ایمان متقی لوگ وہ بہشتوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اور ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ یہاں داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں کے اندر جو نفرتیں دنیا کے اندر تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، وہاں کوئی تھکن نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، یہ بڑی عجیب آیت ہے۔ میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، دردناک عذاب ہے، اور دنیا کے اندر بھی عذاب کے نمونے، اور جہنم کو بھی میں نے عذاب کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر دنیا کے عذاب کے نمونے یہاں بیان کرنے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا قصہ سنایا کہ یہ دیکھا ہے دنیا میں عذاب کا نمونہ، اور اسی طرح سے اصحاب حجر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے احوال کو سنائے، اور یہ وہ قومیں تھیں اور وہ بستیاں تھیں کہ اہل مکہ جب تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں یہ کھنڈرات ان کے دیکھتے تھے۔ کہا وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ کھلی شاہراہوں پر ہیں تمہارے لیے، اور جب تم یہاں سے گزرتے ہو تو کھنڈرات دیکھو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غروروں کو، تکبر کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غرور اور تکبر کو کس طرح سے خاک میں ملایا۔ اصحاب الایکۃ لظالمین، اصحاب الایکہ کا تذکرہ، شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، فانتقمنا منہم وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور اللہ نے ایمان والوں کو محفوظ فرمایا۔ یہ انتہائی اختصار کے ساتھ قوموں کے احوال یہاں پر ذکر کر دیے، اس لیے کہ یہاں مقصود کیا ہے؟ حسرتوں کو بیان کرنا، کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر کافر حسرتیں کرتے ہیں۔ ان قوموں نے بھی اسی طرح سے حسرتیں کی ہیں، لیکن کوئی حسرتیں ان کو کام نہیں آئیں۔ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جو کچھ کمایا محنت کی کوئی کام نہ آیا، اور آسمان اور زمین جو اللہ نے بنائے بیکار نہیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ پاک کی قدرت کاملہ کے بڑے دلائل ہیں۔ اور فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ درگزر کرتے رہے، تیرا پروردگار خوب پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کو اللہ پاک نے عظیم الشان کلام عطا فرمایا، سبع من المثانی، بار بار پڑھے جانے والی وہ سورۃ الفاتحہ، اور عظیم قرآن اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، اللہ نے آپ کو کلام دیا ہے، آپ کی توسط سے آپ کی امت کو جو کلام ملا یہ عجیب اور غریب کلام ہے، اور یہ
جس میں دنیا اور آخرت کی تمہاری بھلائی ہے۔ کافروں کے پاس دنیا کا ساز و سامان دیکھ کر تم حسرت مت کیا کرو۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ غمگین بھی مت ہوا کرو اگر وہ ایمان نہیں لاتے۔ واخفض جناحک للمؤمنین، آپ ایمان والوں کے لیے نرم گوشہ رکھیے اور آپ ان کو صاف صاف پیغام دے دیجیے کہ میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، باقی معجزات کے لے کے آنا یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ فاصدع بما تؤمر وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، آپ کھل کے اللہ کا پیغام سنائیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے شروع میں اسلام کی دعوت کو آہستہ آہستہ چونکہ مخالفتیں زیادہ تھیں تو آہستہ آہستہ چھپا کر آپ علیہ السلام اسلام کی دعوت دیتے تھے اور زیادہ اس کا اظہار نہیں کیا جاتا تھا۔ اور اب حکم آیا فاصدع بما تؤمر، اب جس کا آپ کو حکم دیا گیا اس کے ذریعے سے آپ کفر پر چوٹ ماریے۔ صدع کہتے ہیں ایسی ضرب لگانا کہ جس ضرب سے چیز ایسی ٹوٹ جائے کہ دوبارہ جڑنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ ہے فاصدع بما تؤمر، کہ آپ اس ایمان، اس قرآن کے ذریعے سے کافر پر، کفر پر ایسی ضرب کاری کیجئے کہ تاکہ دوبارہ کفر جو ہے وہ جان نہ پکڑے، اور مشرکوں سے آپ اعراض کیجئے۔ باقی رہی یہ بات لوگ استہزاء کرتے ہیں تو ہم استہزاء کا ان کو جواب دیں گے۔ ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں۔ فسبح بحمد ربک، علاج ہے، آپ کو علاج بتایا جا رہا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ آج بھی دنیا میں اگر کسی شخص کو غموں نے گھیرا ہے، پریشانیوں نے گھیرا ہے، لوگوں کی باتوں سے وہ تنگ ہے، جب دین پر عمل کرتا ہے، گھروں کے اندر ایک ہوتا ہے کہ آدمی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، طنز آتے ہیں، بیہودہ جملے آتے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، صبح بھی پڑھیں، شام بھی پڑھیں، اور اللہ کی بندگی، نماز کی طرف آؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، سورۃ النحل ہے، اور سورۃ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ اور یہ قدر اس پہلی والی صورتوں سے قدر طویل صورت ہے اور 3 ربع پر مشتمل ہے، اور اس صورت کا جو موضوع ہے خاص 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا عذاب آ گیا، کوئی تاخیر اب نہیں ہے۔ نمبر 2، اللہ کی نعمتوں کا بیان، اور عذاب کی اطلاع پہلے سے دے دینا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، آ گیا اللہ کا فیصلہ، تم جلدی مت طلب کرو اس کو۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تبارک تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ پاکیزہ ہے ان تمام کی تمام باتوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ جس پر چاہتا ہے وہی کو اتارتا ہے، اور وہی کا مضمون یہ ہے انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اب انعامات کو بیان فرمایا، آسمان اور زمین کی تخلیق یہ تمہارے لیے بڑی نعمت ہے۔ خلق الانسان، تمہاری اپنی تخلیق اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ والانعام خلقہا، چوپایوں کا پیدا ہونا، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، تمہارے زندگی کے اسباب بنائے، چوپایوں کا ہونا، اس میں تمہارے لیے کھانے کے اسباب ہیں، گوشت تم کھاتے ہو، دودھ تم پیتے ہو، اور اسی طرح سے سواریاں تم ان چوپایوں پر کرتے ہو، ان کی کھالوں کو، ان کے بالوں کو، ان کی ہڈیوں کو تم استعمال کرتے ہو۔ کہا یہ سب اللہ پاک کی طرف سے ملنے والی تمہارے لیے نعمتیں۔ والذی انزل من السماء ماء، آسمان سے بارش کا برسنا یہ تمہارے لیے نعمت ہے، اور اس بارش کے ذریعے سے نباتات کا اگنا یہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اور دن اور رات کا نظام، دن میں تم معاش اختیار کرتے ہو یہ نعمت ہے، رات کو تم آرام کرتے ہو یہ نعمت ہے۔ شمس اور قمر، سورج اور چاند تمہارے لیے نعمتیں ہیں جن کے ذریعے سے تمہارے لیے خوراکیں بنتی ہیں، پکتی ہیں، سبزیاں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، ذائقے برتا ہے اللہ پاک، اور اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب قسمہ قسم کے جو چوپائے اللہ پاک نے دنیا میں پھیلائے ہیں یہ سب کی سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اور یہ تمہارے لیے نعمتیں۔ والذی سخر البحر، اور یہ نعمتیں تو وہ تھی جو خشکی کی نعمتیں تھیں، اب آئیے سمندروں کی نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے کیا بنائی ہیں۔ سخر البحر، سمندر تمہارے کام میں لگایا، وہ تمہارے نفع کے لیے ہے، اور اس کے سے تم تر و تازہ مچھلیاں نکالتے ہو، اور قسمہ قسم کے موتی وہاں سے تم نکالتے ہو، اور اسی طرح سے تمہاری کشتیاں اور جہاز بڑے بڑے سمندر کی تہوں کو چیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لتبتغوا من فضل، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر نقل مکانی تم کرتے ہو، اور تم بڑے بڑے مال اور سامان لے کے جاتے ہو۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم، اور اللہ پاک نے اس زمین کو تھر تھرانے سے، کانپنے سے بچایا ہے،
زلزلے سے بچایا ہے، اللہ ہی اس کو محفوظ رکھتا ہے، کبھی کبھی اللہ پاک اس کو ہلا دیتا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے، جب زمین کو پیدا کیا کہ یہ زمین تھر تھرا رہی تھی پانی کے اوپر، تو اس کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور چشموں کو بنایا اور راستوں کو بنایا، اور راستوں کے ستاروں کے ذریعے سے تم راستے حاصل کرتے ہو، یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ یہ سب ذکر کرنے کے بعد کیا کہا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو ذات پیدا کرنے والی اللہ پاک، کیا وہ اور وہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جنہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، اتنی موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تمہیں مواخذہ نہیں کرتا، پکڑتا نہیں ہے، نعمتیں تم سے جلدی سلب نہیں کرتا، اور تمہارے دلوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، یہ جگہ جگہ قرآن جو کہتا ہے اللہ کے سوا کو پکارنا، اللہ کے سوا کو مت پکارو، ان کی مثالیں، یہ اللہ کے سوا کو کیا چیز ہے؟ ہر وہ شے جو اللہ کو تعظیم دی جاتی ہے، جو اللہ کو عظمت دی جائے، جو اللہ کو قدر اور مقام دیا جائے، یہ مقام کسی کو بھی دیتا ہے تو یہ شرک ہے، وہ اس کا بت ہے، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ نفس ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اقتدار ہو، کچھ بھی چیز ہے وہ اس کا بت ہے، وہ سب من دون اللہ ہے، وہ اللہ کے سوا ہے۔ جس آدمی کا اعتماد مال پر ہے، جو اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، اس نے مال کو معبود بنایا ہے۔ جس کا اعتماد اپنے نفس پر ہے، اپنی ذات پر اتنا اعتماد ہے جو اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے، اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے۔ تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پھر موضوع ذکر فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا پروردگار ایک ہی ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، ان کے دل توحید سے، اللہ کی نام سے، اللہ کی یاد سے خالی اور اجنبی ہوتے ہیں۔ لا جرم، یقینی بات ہے کہ جو تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرے ہو اللہ جانتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی طرف آ جاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، یہ تو پرانی باتیں ہیں، کوئی نیا دین لے کے آؤ، کوئی جدت لے کے آؤ۔ یہ تجدد پسندی کا جو فتنہ آج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، اس وقت بھی یہ لوگ کہتے تھے نہیں یہ تو پرانی باتیں کرتا ہے۔ بھائی توحید آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے زمانے تک ایک ہی توحید ہے، وہی اللہ پر ایمان، وہی آخرت پر ایمان، وہی قیامت پر ایمان، وہی جنت پر یقین، وہی جہنم پر ایمان، یہ وہی چیزیں ہیں۔ ہاں جزیات بدلتی رہی، احکام بدلتے رہے۔ قد مکر الذین من قبلہم، اللہ کے عذاب کے نمونے کیا دیکھا نہیں ہے؟ ایسی بستیوں کو اور کھنڈرات نہیں دیکھے؟ کبھی کبھی گزرا کرو کھنڈرات کے پاس سے کہ یہاں کوئی آباد تھا، آج وہاں ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، جہاں مکانات کے کھنڈرات ہیں۔ اور اللہ کے عذاب جب آئے تو اچانک ان کے محلات، بلند و بالا محلات ان کے گر پڑے، اور فرمایا جب ملائکہ نے ان کی روحوں کو قبض کیا فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو پھر کیا ہوا؟ ملائکہ کے سامنے معذرتیں کرنے لگے، اور ہم نے ایسا تو نہیں کیا تھا، اور اقرار کر رہے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، نہیں بھائی ہم نے یہ جرم نہیں کیے، ہم نے یہ جرم نہیں کیے۔ لیکن اب یہ معذرت کا ٹائم نہیں ہے، اب یہ حسرت کا وقت نہیں ہے۔ ان سے کہا جائے گا ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، داخل ہو جاؤ اس دہکتی جہنم کے اندر، ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ لیکن ایمان والوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ ایک آئینہ ہے، یہ آیات آئینہ ہیں، ان پر اپنے آپ کو پرکھ لو کہ جب ہمارے سامنے کوئی قرآن کی نصیحت کرتا ہے، حدیث کی بات ہمیں کہتا ہے، تو کیا ہمارا رویہ وہ ہے جو کافروں والا ہے، یا وہ رویہ ہے جو ایماندار کا رویہ ہونا چاہیے؟ کیا قالوا ماذا قال ربکم قالوا خیرا، جب ان کے سامنے کوئی بات پوچھی جاتی ہے، ہاں بھائی کیا مضمون ہے، تو کہتے ہیں خیرا، اچھا مضمون ہے، اللہ نے اچھا کلام اتارا، بہترین سیرت رسول کی، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر، جس نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے آخرت کا انجام اس کے لیے بہتر ہی بہتر ہے، اور یہ ان کے لیے جنتوں کے وعدے ہیں۔ اور جب ملائکہ ان کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، چلو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نے نیک اعمال دنیا میں کیے ہیں۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اس دنیا میں گناہ کر رہا، نافرمانی کے راستے پر چل رہا، اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آتا، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ کا عذاب آتا، اللہ کا عذاب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔
یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے، یہ شیطان اس طرح سے گناہ مزین کرتا ہے۔ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی قسم کی باتیں کی تھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک مہلت ہوتی ہے، فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، بھائی رسولوں کا کام پہنچا دینا ہے، رسولوں کا کام عذاب لانا بھی نہیں ہے، رسولوں کا کام جب عذاب آ جائے تو عذاب کو واپس لے جانا بھی اور دور کرنا بھی رسولوں کا کام نہیں ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت میں رسول آئے اور رسولوں نے آ کر یہ کہا اللہ کی بندگی کرو اور بتوں کی اور اللہ کے غیر کی پوجا سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بعضوں کو اللہ نے رہنمائی دی اور بعضوں کے لیے گمراہی کے فیصلے ہو چکے۔ اور دیکھو فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کیسا انجام ہوا ان جھٹلانے والوں کا، کیا انجام ہوا۔ اور یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں لا يبعث اللہ من يموت، اللہ پاک نہیں اٹھائے گا، بلا بلا کیوں نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اس کو لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، یہ وعدہ آنے والا ہے، یہ آنے والا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، رسالت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کو بتا دیجئے آپ سے پہلے بھی انسانوں کی صورت میں ہی رسول آیا کرتے تھے۔ افامن الذین مکروا السیئات، اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں اللہ پاک زمین میں دنسا دے، یا اللہ پاک کوئی اور اوپر سے عذاب لے آئے، یا اللہ پاک ان کو چلتے پھرتے گرفت کر لے۔ کیوں بے خوف ہو گئے ان تمام چیزوں سے؟ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر شے سجدہ ریز ہو رہی ہے، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی، اور جو ملائکہ اور سب کچھ، یا حتیٰ کہ جاندار بے جان سب کے سامنے، سب کے سب اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور سب اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ یہ سارے قدرت کے دلائل سمجھانا، یہ سب قرآن کی آیات کا سمجھانا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو سمجھو۔ پھر فرمایا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، بھائی اللہ نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے دو معبود مت بناؤ، خالق خیر اور خالق شر۔ یہ مشرکین کا عقیدہ تھا، خیر والا الگ ہے، شر والا الگ ہے، نہیں ایک ہی رب ہے، انما ہوا الہ واحد فإیایا فارہبون، اور سارا کا سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ اور یاد رکھنا وما بکم من نعمت، جو بھی نعمت آتی ہے اسی اللہ کے پاس سے آتی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حال اور تکلیف آ جاتا ہے اور اس تکلیف کے اندر اگر تم پڑ جاتے ہو، ثم اذا کشف الضر عنکم، اور پھر اس تکلیف کو اللہ ہٹاتا ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے چیزیں دی ہیں ان چیزوں وہ خالص ہم نے دی ہیں، لیکن غیروں کو ٹھہراتے ہیں کہ فلاں نے بھی یہ دیا ہے، یہ فلاں کی اولاد مانگتے ہیں اللہ سے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے فلاں قبر پر لے جاؤ، وہاں چڑھاوا چڑھا کے آؤ، فلاں سے مانگو، فلاں سے مانگو، فلاں سے مانگو، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شرک کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، عجیب بات، اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا۔ اور حالانکہ اپنا یہ حال ہے کہ ان کے گھر میں اگر کسی نے خوشخبری دے دی کہ تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے تو ظل وجہہ مسودن وہو کظیم، سارا دن اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی اہمیت تھی اس معاشرے میں، اللہ نے کیا عزت دی عورت کو کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے اس کو الگ عزت ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے اس کی الگ عزت ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے اس کی الگ عزت ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے اس کی الگ عزت ہے۔ بیٹی کے پیدائش پر یہ حال تھا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکو علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، کیا خیال ہے؟ یوں چھپایا پھرتا تھا منہ شکل کے آج مجھے کوئی مبارکبادی نہ دے تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ آج بھی کسی مسلمان کا یہ نظریہ ہے، آج بھی بعض لوگوں کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے، یہ ظلم کی بات ہے۔ بیٹی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، جیسے بیٹے اللہ کی رحمت ہیں، اللہ کی نعمتیں، اسی طرح سے بیٹیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمتیں۔ آپ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور بالغ ہونے پر اس کی پرورش کی، ان کو دین سکھایا، بالغ ہونے پر مناسب جگہ پر ان کی شادی کر دی، ایسے شخص کی جنت کے میں ضامن۔ ایک نے کہا 2 نہ ہو تو کہا 1 کی کر دی تو پر تب بھی اس کی جنت کے میں ضامن ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول بیٹیاں نہ ہوں تو کہا اگر بہنوں کے ساتھ یہ سلوک کرے تو کہا ہاں بہنوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کرے گا تب بھی میں اس کو جنت دلواؤں گا۔ اس عورت کی خدمت پر جنت مل رہی ہے، بیٹی کی تربیت پر جنت مل رہی ہے، بہن کی تربیت پر جنت کے وعدے آ رہے ہیں۔
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ اگر عذابوں سے پکڑنا چاہے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو اس دنیا کے اندر کوئی چوپایا کوئی جاندار زندہ نہ بچے، اتنے گناہ ہیں، لیکن وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ درگزر کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، شرک کے اندر مبتلا ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، چوپایوں کے اندر تمہارے لیے کتنی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چوپایوں کے اندر سے ایک جن جانوروں کا تم دودھ استعمال کرتے ہو، گائے کا، بکری کا، بھینس کا، اونٹنی کا تم دودھ استعمال کرتے ہو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، اس جانور کے پیٹ سے اور خون اور گوبر کے بیچ میں سے اللہ نکال کے لاتا ہے اس میں خون کا کوئی ذرہ آمیزش نہیں، اس میں گوبر کا کوئی ذرہ آمیزش نہیں۔ کیا نظام ہے اس خالق کا کہ اندر فلٹر ہو رہا ہے یہ دودھ؟ وہ کھایا کیا اس جانور نے؟ بھوسا کھایا ہے، اور کیا؟ گھاس کھائی ہے، خوراک کیا ہے اس کی؟ لیکن کیا خوبصورت صاف اور شفاف دودھ، کبھی دودھ پیتے ہوئے اللہ کی اس نعمت کو سوچا ہے؟ اس لیے فرمایا اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، یہ دعا ہے، دودھ پیتے وقت اس دعا کو پڑھا جائے، اے اللہ اس میں مبارک، اس کو برکت، اس میں برکت عطا فرما، وزدنا من، اے اللہ یہ اور ہمیں عطا فرما۔ یہ دعا خود پہ بھی پڑھیے، بچوں کو بھی پڑھائیے، کیا اللہ کی قدرت ہے۔ یہ تربیت کی بات بھی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو دودھ پیش کریں تو یہ آیت سامنے ہونی چاہیے، یہ بچوں کو بتاؤ کہ یہ کہاں سے آیا، یہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا مظہر ہے، کتنی بڑی نشانی ہے۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب، اور یہ پھلوں کو تم نہیں دیکھتے ہو، ایک ہی زمین سے سیراب ہوئے ایک ہی پانی سے سیراب ہوئے اور ذائقے بھی مختلف، رنگ بھی مختلف، سائز بھی مختلف، یہ کیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، یہ شہد کی مکھیوں کو تم نے کبھی دیکھا ہے؟ جو نظام انسان کا ہے، انسان کا نظام ملتا جلتا ہے، اس کا نظام بھی انسانوں کی طرح کا نظام ہے۔ ایک پوری ان کی ایک فوج ہوتی ہے، اور اس فوج میں ایک ان کی ملکہ ہوتی ہے جس کے پاس اقتدار اور حکومت ہے۔ پھر ایک دستہ ان کا ایسا ہوتا ہے کہ جو انڈوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک دستہ، ایک جماعت ان کی ایسے جو بچوں کی حفاظت کرتی، ایک دستہ ایسا شہد کی مکھیوں کا جو باہر سے پھول چن کر لے آتی ہیں، جمع کرتی ہیں، اور عجیب بات یہ کہ کئی کلومیٹر یہ سفر کرتی ہیں اور پھر واپس اپنے اسی جگہ پر پہنچتی ہیں۔ ان کو راستہ نہیں بولتا، کہا یہ راستہ ان کو کس نے سمجھایا؟ یہ تیرے پروردگار نے سمجھایا، یہ تیرے رب نے ان کو راستہ سمجھایا۔ پھر ان کے پیٹوں سے نکلتا ہے یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان فیہ شفاء للناس، اور اس میں مختلف رنگوں کا، وہ ذائقوں کا، مختلف ذائقوں کا، رنگوں کا وہ شراب، وہ پینے کی چیز، اور اس میں تمہارے لیے کتنی بیماریوں کی شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ پاک نے تمہیں فضیلت دی، بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض کو مال زیادہ دیا، بعض کو کم دیا۔ فمن الذین فضلوا براد، یہ ایک سمجھائی گی، مثال سمجھائی گی۔ کیا ایسا تم کرتے ہو کہ تمہیں اپنے جو تمہارے پاس ملازم ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، جو تمہارے مال سے کھاتے ہیں، کیا تم ایسا کرتے ہو کہ اپنے مال میں تم اتنا ان کو تصرف دے دو کہ تم اور وہ دونوں برابر ہو جاؤ؟ یعنی ملازم کو انسان اپنے برابر میں لے آئے، ایسا تو نہیں کرتا۔ تو کہا یہ کیسی بات کرتے ہو؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے برابر لے آئے گا؟ وہی اقتدار، وہی اختیار اللہ پاک اس کو دے گا؟ جب تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے لیے کہاں سے اختیار پسند کرتے ہو؟ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور نعمتیں، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہیں اور تمہارے درمیان میں جوڑے جوڑے مقرر کیے، اور اولادوں کی اولادیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کے لیے قیامت کا قائم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وما امر الساعہ الا کلمح البصر، اور فرمایا یہ قیامت کا قائم کرنا ایک پل جھپکنے کی طرح ہو جائے گا۔ اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، علم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے جب تمہیں پیدا کیا تو تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے علم کے ذرائع پیدا کیے، علم کے اسباب پیدا کیے، اور اسی طرح سے فضاؤں میں پرندوں کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے تمہیں گھر دیے، ایک ایک نعمت کو اللہ بیان کرتا ہے۔ گھر ادنا قسم کا، اعلیٰ قسم کا، متوسط قسم کا، تینوں گھر یہاں ذکر ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے اعلیٰ قسم کے تمہیں گھر دیے۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفون، متوسط قسم کے گھر، خیمے، ان خیموں کو تم کسی جگہ پر گھاڑ لیتے ہو سفر کے دوران، اور ان کے نیچے تم اپنی
وقت گزارتے ہو، رات گزارتے ہو، اسی طرح سے جانوروں کے بالوں میں، کھالوں میں تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں۔ اور ادنا قسم کا گھر بھی تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ پہاڑوں میں بڑی بڑی غاریں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اعلیٰ قسم کا گھر نہ تو پھر اب متوسط قسم کا، وہ بھی نہیں ہے تو ادنا قسم کا گھر بھی اگر تمہیں میسر ہے تو تب بھی اللہ کی نعمت ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ آسمان چھت اور زمین فرش، تو چھت اور فرش تو تمہیں ملا ہوا ہے، پانی وافر میں مفت، اور اسی طرح سے ہوا وافر میں، کوئی اس کا خرچ نہیں، اور اگر کچھ بھی کھانے کو نہ ملے تو درختوں کے پتے کھاؤ اور اللہ کی بندگی کرنا پھر بھی تمہارے ذمہ لازم ہے، اور شکر کرنا پھر بھی لازم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کے پھر بھی انکار کرتے ہو۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، پھر قیامت کے کچھ مناظر ذکر کیے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، یہ وہ آیت ہے جس کو خطبوں میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ جامع آیت ہے، 3 باتوں کا حکم 3 چیزوں سے روکا گیا۔ یأمر بالعدل، اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، اعتدال کا، انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان بھلائی کا، اللہ کے ساتھ احسان، اللہ کے ساتھ احسان، اللہ کی بندگی ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ احسان، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، زنا سے، منکرات سے، اور یہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ اور پھر سمجھایا اس دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ صحت تمہاری ختم ہونے والی ہے، شکر جو کیا باقی رہ جائے گا۔ مال تمہارے پاس ختم ہونے والا ہے، مال پر جو شکر کیا باقی رہ جائے گا، مال جو خرچ کیا باقی رہ جائے گا۔ اسی طرح سے تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس کو اللہ کے دین میں لگا لیا، یہ باقی رہ جائے گا۔ اور قرآن کے آداب سمجھائے، جب تلاوت کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آیا کرو، چونکہ قرآن کی تلاوت کے وقت میں شیطان وسوسے ڈالے گا۔ یاد رکھنا شیطان کا اختیار اسی پر چلتا ہے کہ جو شرک کرنے والا ہوتا ہے۔ ہاں انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، جو ایماندار لوگ ہیں اور جن کا اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ ہوتا ہے، ان پر شیطان کا کسی بھی قسم کا داؤ نہیں چل سکتا۔ آگے ایک مضمون سمجھایا کہ کلمہ کفر نہیں کہنا، زبان سے ایسا کلمہ مت کہو جو انسان کو کفر کی طرف لے جائے، لیکن اگر آپ مکرہ ہو گئے، آپ کو مجبور کر دیا گیا اور آپ کی جان کا خطرہ ہو گیا تو وہ کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے۔ اس صورت میں اجازت ہے کہ تمہارا دل مطمئن ہو ایمان پر۔ پھر ایک مثال سمجھائی کہ کسی بھی جگہ کے اندر دنیا میں ایک بستی ہو سکتی ہے۔ بعض نے کہا مکہ کی بستی مراد ہے، امن بھی تھا، رزق کی فراوانی بھی تھی، فکفرت، انہوں نے انکار کیا۔ ناشکری کی بدترین سزا کیا ہوئی؟ فاذاقها اللہ لباس الجوع، اللہ نے بھوک کا لباس اور خوف کا لباس مسلط کر دیا۔ جس طرح سے لباس انسان کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے، اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے بھوک اور خوف مسلط ہے۔ آج کی یہ کیفیت ہے، آج ہر جگہ تنگ دستی ہے، فقر ہے، فاقے ہیں، اور بھوک مسلط ہے، اور خوف اور ہراس پھیلا ہوا ہے۔ ایک بھائی سے ڈرتا ہے، ماں باپ سے، اور ماں باپ اولادوں سے، اور پڑوسی سے خوف زدہ ہے۔ یہ سب اس ناشکریوں کے نتیجے، ناشکری کے نتائج ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو اختیار کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچو۔ ابراہیم علیہ السلام کی آخر میں مثال دی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ایک شخص ہو کر اتنی اللہ کی عبادت کی، ایسا کام کیا، ایسی محنت کی جیسے کہ ایک جماعت کیا کرتی ہے۔ اور یہ بھی معنی ہے ابراہیم ایک پیشوا ہیں، راہبر اور رہنما ہیں، قانتا للہ، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، اور کفر سے، شرک سے بیزار ہو کے ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والے ہیں۔ چونکہ اس صورت کا موضوع نعمتیں تھا، شاکرا لانعمہ، تو ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہیں، شکر گزار کرنے اور شکر ادا کرنے والے۔ اجتباہ، اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے، اور آخرت میں اللہ پاک ان کو نیکوکاروں میں اٹھائے گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، آپ حکمت کے ساتھ اور بہترین واعظ کے ساتھ آپ لوگوں کو سمجھائیے۔ جہاں بحث مباحثے کی ضرورت ہو، احسن طریقے سے بحث مباحثے کی بھی اجازت ہے۔ اور وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو اذیتیں آتی ہیں دین کو پہنچانے پر، ان اذیتوں کو، ان تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے اور اپنے سینے کو تنگ نہیں کرنا۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، جو آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہیں
آپ پریشان نہ ہوں. ان اللہ مع الذین اتقوا، جو گناہوں سے بچتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، جو مخلص ہوتے ہیں، اللہ پاک کی مدد ان کے ساتھ ہوگی. تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ. www.darsequran.com